بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج سپہر 3 بجے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت قانون معاملہ حل کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے۔ محترم ناظرین، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے متفقہ طور پر جو موقف اختیار کیا ہے، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس پر حکومت اب کوئی حتمی فیصلہ کرے، اور اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج مجھے دعوت دی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل کیس میں سکھر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عبدالرحمان قاضی نے کیس کے حوالے سے آج محفوظ مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے تمام 6 ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ گرفتار ملزمان میں حنیف بھٹو، مشتاق مہر، الطاف جمالی، لطف جمالی، سارنگ توتانی، دریا خان جمالی شامل ہیں۔ بتا دیں کہ یہ تمام ملزمان 2014 سے سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کے صاحبزادے مولانا راشد محمود سومرو نے کہا کہ جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہونی چاہیے، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ادھورا انصاف ملا ہے، امن کے ساتھ انصاف حاصل کرنے کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ مولانا راشد محمود سومرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہزاروں کا مجمع اس وقت روڈوں پر آ چکا تھا جب عدالت نے جرم ثابت ہونے کے باوجود قاتلوں کو سزائے موت کی بجائے عمر قید کی سزا سنائی، لیکن ہم نے امن و امان اور قانون کا راستہ اپنایا ہے۔ عوام اور اپنے کارکنان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا، کسی قسم کے جلاؤ گراؤ اور اشتعال انگیزی کی بجائے ہم نے امن و امان اور قانون کی پاسداری کی ہے۔ مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قاتلوں پر جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ ہمارے اور پوری قوم کے مجرم بن چکے ہیں، وہ سرکار کے ریکارڈ میں مجرم ثابت ہو چکے ہیں، لیکن ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ قانون اور شریعت کے تناظر میں جرم کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج کے عدالتی فیصلہ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور قاتلوں کو سزائے موت کے فیصلہ تک قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو کیس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے میں قصاص کے پہلو کو بظاہر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خاندان اور جماعت کے ذرائع سے مشاورت کی جا رہی ہے، نیز قانونی ماہرین کو بھی فیصلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کا کہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انصاف کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹونگیر اجتماع میدان میں شرعی نظام سے وابستہ حضرات پر مولانا سعد کے پیروکاروں کی طرف سے کیے جانے والے وحشیانہ حملہ کے خلاف دہشت گردوں کی گرفتاری اور قاتلوں کو عبرتناک سزا اور پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج تیسرے روز بھی بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ الزجاجہ ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق آج جمعہ 20 دسمبر کو جمعہ کی نماز کے بعد بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں کی مختلف مساجد سے مولانا سعد کے پیروکاروں کی بربریت کے خلاف جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں مقررین کا کہنا تھا کہ اجتماع گراؤنڈ پر رات کے دہشت گردی کے انداز میں حملہ کر کے لوگوں کو جاں بحق کرنے والوں کے اقدامات پر بنگلہ دیش میں پابندی لگائی جائے۔ اگر ان شریر لوگوں کو مناسب ٹرائل نہ کیا گیا تو ہم سخت تحریک چلائیں گے۔ تبلیغی جماعت سے ان سعدانیوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ انتہا پسند دہشت گرد گروہ ہیں۔ تبلیغی جماعت سے منسوب رہنما مولانا سعد اور ان کے پیروکاروں پر بنگلہ دیش میں تا حیات پابندی لگائی جائے۔ اس ضمن میں آپ کو بتا دیں کہ ٹونگی میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف میرپور میں بھی ایک زبردست احتجاجی ریلی اور جلوس نکالا گیا۔ آج 20 دسمبر جمعۃ المبارک کو میرپور نمبر 1 گول اسکوائر پر میرپور کے ائمہ، علماء کرام اور توحیدی عوام نے ٹونگیر میں مولانا سعد کے حامی دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
اس ریلی اور جلوس کی صدارت مولانا بہاؤالدین زکریا محتمم جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد میرپور نے کی، جبکہ اس ریلی میں مولانا نور محمد قاسمی، مولانا جنید الحبیب، مولانا لقمان مظہری، مولانا غازی یعقوب اور مولانا انور حسین سمیت دیگر جدید علماء نے شرکت اور خطاب کیا ہے۔ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ کی افغان سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب سے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم افغان طلباء کی اسکالرشپ، اسٹڈی ویزا، رہائش، قلیل المدتی کورسز اور نئے طلباء کی رجسٹریشن کی راہ میں درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین نے مذکورہ مسائل کے حل کے لیے اپنے جامع تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے دونوں ممالک کی یونیورسٹیوں کے درمیان باہمی تعاون کے لیے دو طرفہ اور کثیر الجہتی پلیٹ فارمز کی قیام کی تجویز بھی پیش کی تاکہ استعداد کار میں اضافے اور افغانستان میں تعلیمی مواقع کو آسان بنایا جا سکے۔ افغانستان اور کرغستان کا سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی مضبوطی پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور شیر محمد عباس ستانکزئی نے کابل میں کرغستان کے سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ دانیار سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ نے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ بات چیت میں افغانستان اور کرغستان کے درمیان دو طرفہ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ الحاج شیر محمد عباس ستانکزئی نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے ساتھ کرغستان کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانا دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ مزید برآں کرغستان کے سفیر نے افغانستان کی کان کنی اور زرعی شعبوں میں سرمایہ کاری میں کرغستان کی دلچسپی کو اجاگر کیا اور دو طرفہ سیاسی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط اور تیز کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مستقبل قریب میں اعلیٰ کرغز حکام کے دورہ کابل کا بھی ذکر کیا ہے۔